لمحہ لمحہ ہے مجھ پر کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب۔ تو چلتے ہیں جی آج کے آپ نے کوئی سوال کرنا ہے محترم شمس الدین صاحب؟ جی مجھے یہ بتا دیجئے کہ کل جو آپ کا جس پروگرام میں سفر پہ تھا آپ نے بھی دیکھا تو میں نے کہا تھا آج انشاءاللہ میں آؤں گا۔ تو پہلے جو آپ میرا مائک بار بار میوٹ کر رہے تھے، میں اس کو کیوں ہٹا رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جری اللہ صاحب مسلسل 10 منٹ سے میرے موبائل پہ کالیں کیے جا رہے تھے، حالانکہ میں آپ کے پروگرام میں سامنے آ بھی گیا مگر اس کے باوجود کالیں کر رہے تھے، اس لیے میں آپ کا میوٹ مائک کو ختم کر رہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ پروگرام دیکھ لے، شمس الدین پروگرام میں آ چکا ہے، اب کالے نہ کرے۔ چلیں تو آپ میری بات سنیے، مجھے کتنا ٹائم دیں گے آپ؟ بھائی میرا خیال بات لمبی چل پڑے گی، میرا خیال سوال کے اوپر ہی رہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی شمس الدین صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹائم کتنا دیں گے؟ مجھے ٹائم بتائیے پہلے۔ آپ سوال تو بتائیں، ٹائم کا آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا سوال کرنا ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ آپ کے پروگرام کی روٹین جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے پہلے میں نے بتائی تھی۔ جی جی آپ مجھے ٹائم بتائیے۔ دوسرا آپ یہ کرتے ہیں، آپ بندے کو نکال دیتے ہیں اسٹریم یارڈ سے اور اس کے بعد آپ چاروں تبصرہ کرتے ہیں۔ میری ریکویسٹ یہی ہے، مجھے 2 منٹ دیں، مجھے 10 منٹ دیں، مگر جب تک یہ بات چل رہی ہو، جب تک میرے حوالے سے تو مجھے موجود رہنے دیا جائے، مجھے نکالا نہ جائے۔ ٹھیک ہے شمس الدین صاحب آپ یہیں پہ رہیں گے، لیکن جب آپ بات کریں ہم نہیں بولیں گے مڈل میں، لیکن جب ہماری طرف پینل میں سے کوئی بول رہا ہو آپ کے درمیان میں نہیں بولنا۔ ٹھیک ہو گیا، مگر آپ کا ایک بندہ بولے گا، اس کے جواب میں یہ نہیں کہ پہلے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، اس کے بعد 1 2 اس کے بعد پھر مجھے ٹائم دینا ہے آپ نے، اس کے بعد اپنے ایک بندے کو لیجئے پھر مجھے، تاکہ میں ان کے کچھ بات کا جواب تو دے سکوں۔ آپ سوال کریں، بسم اللہ کریں۔ ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کے پروگرام میں میں جب جانے لگا آپ نے مجھے اسٹریم یارڈ سے نکال دیا، تو آپ کے کسی مربی نے یہ کہا تھا کہ شمس الدین سے کہیے گا کہ وضو کر کے آئے اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کے آئے۔ تو وہ جس مربی نے یہ سوال کیا تھا، میرا خیال ہے شاید اعظم سیفی صاحب تھے، ایسا ہی ہے یا کوئی اور تھا؟ شمس الدین صاحب میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات وصال کے حوالے سے جو لوگ آپ دیکھیں آج ہم آپ کو گولڈن چانس دے رہے ہیں، آپ اس بارے میں کوئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، کل میں یہ تو پوچھ رہا ہوں، کل آپ ہمیں نکال کے آپ بعد میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے، ہماری موجودگی میں کریے نا۔ محترم میرے بھائی مجھے اس بندے کا جواب دینا ہے، مجھے اس بندے کا جواب دینا ہے جس بندے نے کل یہ کہا تھا کہ قرآن پاک اس کو پڑھنا نہیں آتا یا یہ وضو کر کے ہے، میں نے اس کا ایک جواب دینا، اس کے بعد میں اپنے آپ کے پروگرام کے سوال کے مطابق جا رہا ہوں۔ جی چلیں 30 سیکنڈ ہیں، جلدی سے جواب دے لیں۔ ہاں یہ دیکھیں نا، ہماری دفعہ 30 سیکنڈ، اپنی دفعہ ٹائم کی لیمٹ کوئی نہیں، اتنی دیر ہی لگائی تھی۔ جی فرمائیں۔ چلے اچھا، مرزا صاحب نے اپنی کتاب برہائن احمدیہ کے اندر قرآن پاک کی آیت کا ٹوٹا لکھا ہے جس میں یہ ہے عسیٰ ربکم ان یرحم علیکم۔ کیا یہ آیت مبارکہ میں نے درست پڑھی ہے، جو بھی حصہ پڑھا ہے، یا غلط پڑھا ہے؟ میرے بھائی ان مربی صاحب سے آپ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں، مجھے کہا تھا میں آپ کو صرف تصحیح کر دوں میرے بھائی، میرے محترم آپ غصے میں ہیں قرآن پاک کی، نہیں میری بات سن لیں نا آپ، دیکھیں میں نے یہی کہا تھا میری دفعہ آپ نے نہیں بولنا میرے بھائی۔ جب قرآن پاک کی آیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہ کہ ٹوٹا اچھا نہیں لگتا، آپ یہ کہیں قرآن پاک کی آیت کا ایک میں نے حصہ پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو صاحب ہیں میرے کزن، انہوں نے اس ٹوٹے پہ بات کہی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر انہوں نے جو میں نے اس کے ساتھ ہی یہ دوبارہ لفظ بولا کہ میں نے جو بھی حصہ قرآن پاک کا پڑھا، اب یہ دیکھیں انہوں نے صرف ٹوٹے پہ اعتراض کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے اسی گفتگو کے دوران۔ آپ بے شک تھوڑا سا پیچھے چل کے مطلب دیکھ لیجئے گا ویڈیو میں کہ میں نے وہاں پہ جہاں
ایک ٹوٹے کی بات کی تو پھر ساتھ ہی میں نے یہ کہا، ان کے کہنے سے پہلے جب مجھے یہ احساس ہوا تو میں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں نے جتنا بھی حصہ قرآن پاک کا پڑھا، مگر اس کے باوجود پھر بھی میں نے کہا چلے یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اعظم سیفی کا نام بھی لیا اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا بھی کہ جس بندے نے کل یہ بات کی ہے، مگر اس کے باوجود دیکھیے ان کی ہٹ درمی کہ انہوں نے اس بندے کو پیش نہیں کیا جس نے بات کہی تھی. دوسرا بندہ بیچ میں آن ٹپکا ہے، چلیں میں اشارے کرتا رہا کہ اس کو پیش کریں، مگر انہوں نے پیش نہیں کیا. مگر کوئی بات نہیں، دوسرا بھی آ گیا تو ہم کون سا ان سے ڈرتے ہیں. تو آئیے بہرحال سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی کوئی بھائی جو ہے اس آیت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب میں بتا دیتا ہوں، میں اس کا عرض کر دیتا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں، ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں، سنیے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، شمس الدین صاحب میری بات سنیں. میں نے مائک میوٹ کر دی. جی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی براہین احمدیہ جلد اول صفحہ نمبر 620 پر یہ آیت موجود ہے. عسیٰ ربکم ان یرحم علیکم، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے. وہاں پر یہ صاحب کاتب غلطی سے یہ آیت لکھی گئی، اس کے نیچے فٹ نوٹ اب دوبارہ جو نئے ایڈیشن آئے ہیں اس میں باقاعدہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ صاحب کاتب ہے، یعنی کاتب کی غلطی سے یہ لکھی گئی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ایک اور کتاب ہے تحفہ گلریہ. اس کتاب میں یعنی جو روحانی خزانہ کی جلد نمبر 17 ہے اس میں قرآن پاک کی یہی آیت لکھی ہوئی ہے، عسیٰ ربکم ان یرحم علیکم. یہ جو آیت جو درست آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ بالکل درست لکھی ہوئی ہے. اور ایک اور مقام پہ جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب ہے اس میں حضور نے باقاعدہ اپنا الہام درج کیا ہے، یہی الہام سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہوئی ہے. تو اس لیے براہین احمدیہ جلد اول کے صفحہ نمبر 620 پر جو یہ آیت موجود ہے جس میں حضور نے اس کو آیت کہا ہے، اس میں صاحب ایک کاتب ہے جو کہ جدید ایڈیشن میں روحانی خزانہ جلد اول کے نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صاحب ایک کاتب ہے. درست آیت یہ ہے. جزاک اللہ. جی ایک منٹ جریل اللہ بھائی، جزاک اللہ، آپ نے یہ وضاحت کر دی ہے. تو اس کے اوپر جناب شمس الدین صاحب آپ کو جواب مل گیا ہے آپ کی بات کا؟ ناظرین و سامعین کرام، دیکھیے سب سے پہلے میں نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جس بندے نے یہ بڑک ماری تھی کل اس کو سامنے لے کے آئے. اب وہ بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس ڈر کے مارے سامنے نہیں آیا. بہرحال تیزی کے ساتھ یہ جو مربی ہے یہ بولنے لگا، میں اشارے بھی کرتا رہا مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی. چلے کوئی بات نہیں، میرا جو ہے انہوں نے اسپیکر جو ہے وہ میوٹ پہ لگا دیا. سب سے پہلے تو انہوں نے غلطی سے صفحہ غلط بتایا ہے. چلیں مربیان ذرا دوسری فرما لیجیے گا، ہو جاتا ہے ایسی غلطی چھوٹی موٹی. تو صفحہ نمبر 620 نہیں ہے، صفحہ نمبر 601 ہے. اچھا، اب میں آپ کو اس کی اصل حقیقت بتاتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ مربی جھوٹ کس طرح بولتے ہیں. اب جو بھی قادیانی جتنے بھی ہیں وہ اس مربی کی بات سنیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا یہاں پہ یہ کیا فراڈ لگا کے چلا گیا. مگر رضائی بتیجے سے بچنا مشکل ہے، چاہے چھوٹا جری ہو چاہے بڑا جری ہو. تو چلیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے براہین احمدیہ جس کا ذکر اس نے کیا، یہ دیکھیے یہ جلد نمبر 1. اچھا، اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اس پیج کی طرف جس کا نمبر ہے 601. اچھا، یہ یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے آیت، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اچھا، اب میں نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو میں نے صرف ان سے اتنا تقاضا کیا کہ کیا یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے، بس اتنا بتا دیں. اب آپ دیکھ لیجئے پوری اس لائیو سٹریم کے اندر انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ شمس الدین نے غلط پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اب کیوں نہیں کہا؟ ان کو پتا ہم یہ بات کہیں گے تو بڑے جرولہ پھنس جائیں گے. چلے پھر بھی آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ سارے ان سب کا منہ کل بند ہو گیا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سب کے منہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے جب میں نے یہ آیت پڑھی، حالانکہ یہ اس کتاب کے اندر غلط لکھی ہوئی ہے، مگر وہ مجھے کہہ نہیں سکتے تھے. اب دیکھیں، کسی نے کہا کہ شمس الدین کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ غلط پڑھ رہا ہے. اپنی باری تھی نا، پتا تھا بڑے سرکار پھنس جائیں گے. میں غلط آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا
اس کے باوجود کسی مربی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے ٹوکے اور مجھے کہے. پھر کہتے ہیں وضو کر کے آئیے گا. اس کی سٹوری بڑی دلچسپ ہے وضو کی, انشاءاللہ میں آگے آپ کو سناؤں گا کہ یہ جو ان کا مربی ہے بار بار کہتا ہے وضو کر کے آئیں, ان کو کس بات پہ غصہ ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. چلیے یہ تو پتہ چل گیا, اس مربی نے بھی کہہ دیا کہ یہ کتابت کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے یہ توجہ دلائی تھی ان کو, تو پھر انہوں نے وہاں اپنے کمپیوٹرائز ایڈیشن کے اندر اس میں فوٹ نوٹ لکھ دیا. اس مربی کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میری ویڈیو بننے کے بعد یہ فوٹ نوٹ لکھا گیا ہے. اچھا چلیے میں پھر بھی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, سنیے. جماعت احمدیہ کے جتنے افراد ہیں مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں, اب یہ دیکھیے گا کہ یہ مربی دجل کس طرح کر رہا ہے, اور میں جب اس کا دجل پیش کروں گا اس سے پہلے آپ اس کا دجل ڈھونڈ نہیں سکتے کہ اس نے کیا بے ایمانی کی ہے. اور وہ مرزا صاحب کہتے ہیں نا بڑی بدبودار بے ایمانی, پتہ نہیں یہ بدبودار کیوں ان کو پسند تھی ایسی چیزیں. بہرحال چلیے سنیے, یہ دیکھیے میں اس کتاب کو یہ کھول رہا ہوں اور یہ میں نے اس کا پیج نکالا, یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے, انشاءاللہ میں اسکین بھی لگا دوں گا, اگر پڑھی گئی تو بہت اچھا ہے. یہ دیکھیے. اچھا جی, اب سنیے اس میں لکھا کیا ہے اور مربی جی نے کیسے جھوٹ بولا ہے. سنیے, کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈیشن ہے یہ مرزا طاہر صاحب جو ان کے چوتھے سربراہ تھے ان کے کہنے پہ یہ لکھا گیا ہے, پرنٹ ہوا ہے. اچھا, کہتے ہیں کتب میں مذکور آیات قرآنی کے حوالے سے حاشیے درج کیے گئے ہیں. سابقہ ایڈیشن کی کتابت کی غلطیوں کو درست کیا گیا ہے. جماعت احمدیہ کے افراد مجھے یہ بتائیے, یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اوپر ہیڈنگ دی ہے الف اور نیچے بے میں لکھا ہے سابق ایڈیشن کی کتابت کی غلطیوں کو درست کیا گیا ہے. کیا یہ جھوٹ نہیں لکھا ہے انہوں نے؟ اس کتاب کے پہلے پیج پہ جھوٹ لکھا ہے, جبکہ وہاں فٹ نوٹ کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو دکھا دیا لائیو. یہاں کہہ رہے ہیں غلطی کو درست کیا گیا ہے. اس میں قرآن پاک کی آیت غلط لکھی ہوئی ہے, 125 سال سے غلط لکھی آ رہی ہے. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اب اس مربی نے آپ کو یہ نہیں بتایا, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اگر کتابت کی غلطیوں کو درست کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا پہلے پیج پہ, تو پھر یہاں پہ یہ 601 نمبر صفحے پہ یہ آیت غلط نہیں لکھی جا سکتی. یہ دیکھیے اس پہ کوئی فٹ نوٹ نہیں ہے اور آیت مبارکہ غلط لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دجل جو ہے یہ مربیان آپ کو نہیں بتاتے, پھر رضائی بھتیجے کو تو بتانے پڑتے ہیں نا. تو اب دیکھ لیجئے, میں نے آپ کو یہ ثبوت دے دیا ہے کہ پورے آپ کا پینل بے بس کھڑا تھا. اب کوئی مربی ہمت نہیں کر رہا کہ وہ یہ بات کہے کہ شمس الدین نے آیت مبارکہ غلط پڑھی ہے. کیوں بھی کسی میں ہمت ہوئی؟ میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے جو مرزا صاحب نے آیت لکھی ہے وہ غلط لکھی ہے اور میں نے اسی طرح اس کو غلط پڑھا ہے, مگر مربیان میں کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. چلے ناظرین آگے چلتے ہیں. ابھی دیکھیے ان کا حال کیا ہوتا ہے اس لائیو سٹریمنگ کے ذریعے. جزاک اللہ. آپ کو جواب مل گیا ہے آپ کی بات کا؟ ان کا مائک کھول دیں میرے بھائی. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ 2 نمبریاں جو آپ کر رہے ہیں نا, مجھے یہ نہیں منظور. میں نے آپ سے کہا تھا کل جس بندے نے یہ بات کہی ہے اس کو پیش کیجئے. چلو کیا یہ بات ہے؟ اعظم سیفی بھائی, جی شمس الدین صاحب, میں نے کیا بات کہی تھی کل, ذرا آپ مجھے دہرائیں گے وہ دوبارہ سے؟ میں نے کیا بات کہی؟ ہاں, آپ نے کوئی اس قسم کے الفاظ کہے تھے کہ ان سے کہیے گا کل وضو کر کے آئیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے قرآن پاک کی آیت پڑھنی پڑ جائے. بالکل. تو آپ مجھ سے آپ ٹیسٹ کس چیز کا لے رہے ہیں مجھ سے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سیفی صاحب کہ یہ میں نے قرآن پاک کا ایک حصہ تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھا ہے, کیا یہ میں نے غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا, صرف یہ بتا دیں. ابھی سیفی صاحب آئے ہیں اور میں نے کیا کہا ان سے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے میں نے صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے. اب دیکھیے گا آگے تک یہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط پڑھی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بار بار صرف توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ آج کوئی بندہ نہیں یہ بات کرے گا کہ شمس الدین کو قرآن نہیں پڑھنا آتا.
تو چلے سنیے، دیکھتے ہیں آگے سیفی صاحب کیا کہتے ہیں. اب ان کا دیکھیے گا، مجھے کہیں گے کہ معذرت کریں، حالانکہ ان کو معذرت کرنی چاہیے. یہ کتاب کے اندر جھوٹ لکھا ہوا ہے جو وہ مربی نہیں بتا رہا. میں نے بیان بھی کر دیا، اس کے باوجود کوئی بندہ معذرت نہیں کر رہا اور الٹا مجھے کہہ رہے میں معذرت کروں. چلیے آگے چلتے ہیں. شکریہ. ہے یا صحیح پڑھا صرف یہ بتا دیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو الفاظ کہے تھے وہ کہے تھے جو آپ نے بعد میں دہرائے، اور جب آپ نے بطور ٹیسٹ کے مجھ سے پوچھی تو آپ کے الفاظ یہ تھے کہ آپ کے مربی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ شمس الدین سے کہو کہ وہ کل وضو کر کے آئے کیونکہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بتائیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا میرے اوپر جب میں نے وہ الفاظ کہے ہی نہیں؟ میں نے کیا جھوٹ بول دیا؟ میں نے تو کہا وہ مربی پہلے پیش کریں. جی جی شمس الدین صاحب، آپ کی شاید توجہ ادھر ہو گئی تھی. اعظم سیفی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ آج پروگرام میں آئے ہیں تو آپ نے اعظم سیفی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے کہ گویا انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ شمس الدین وضو کر کے آئے کیونکہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. اب آپ مان گئے ہیں کہ اعظم سیفی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وضو کر کے آئے شاید قرآن پڑھنا پڑے. تو پہلے تو میرے بھائی میری آپ سے درخواست ہے، آپ نے یہاں پر لائیو آ کر اعظم سیفی صاحب کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا ہے تو جلدی سے معذرت کر لیں. دیکھیے جھوٹا الزام نہیں لگا. کل میں نے آپ سے یہی کہا کہ کچھ ایسے الفاظ کہے گئے تھے. یہ آپ نے میری بات غور نہیں کرتے نا، آپ اپنے مربیان کی بات غور کرتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں کہ جی شمس الدین کو قرآن نہیں پڑھنا آتا یا وہ وضو کر کے آئے اس کو قرآن پڑھنا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا مجھے آپ نے میں نے سنیے میری. اچھا ناظرین یہاں دیکھیے ذرا توجہ فرمائیے کہ یہ جو میرے کزن ہیں انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جب ہم بات کریں گے تو آپ نے بولنا نہیں، جب آپ کر رہے ہوں گے تو ہم نہیں بولیں گے. میں ابھی بات کر رہا ہوں تو یہ میرے کزن صاحب بول پڑے اور دوسرے بندے نے میرا جو ہے مائک وہ میوٹ کر دیا. تو چلے بہرحال کوئی بات نہیں. اصل میں گرمی بڑی ہے تو آج میں شوال کا تیسرا روزہ بھی رکھنا ہے، ابھی سحری کا ٹائم ہونے والا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا انتظار کیجئے. میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں سحری کر کے، پھر ان سے بات کرتے ہیں آگے. جزاک اللہ. اچھا مجھے آپ نے میں نے سنیے میری بات سنیں. بات یہ ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آپ کو 24 گھنٹے تھے آپ کے پاس، آپ کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ آپ اس پروگرام کے کل والی پروگرام کے اس حصے پہ جاتے، اس کو کاغذ قلم پر تحریر لکھ لیتے کہ اعظم سیفی صاحب نے کیا کہا ہے. یہ تو آپ کی دیکھیں نا، آپ عالم بنتے ہیں غیر احمدیوں کے، اور عالم کا اگر یہ حال ہے کہ وہ ایک بات کو لکھ کر چیک نہیں کر سکا کہ اصل بات کیا ہے، یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کی بات تھی. تو میرے بھائی آپ یا تو اس بات کو یہیں پہ ختم کریں یا جلدی سے اعظم سیفی صاحب سے معذرت کر لیں کیونکہ آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے. جی جزاک اللہ. جی اب آپ معذرت کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب بات سنیے میری. آپ کے مربیان میرے جانے کے بعد بہت زیادہ بولیں گے، ابھی بھی ہو سکتا ہے. میں نے صرف آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ 125 سال سے آپ کی کتاب کے اندر لکھی ہے، کیا یہ میں نے وہاں سے جو دیکھ کے آیت پڑھی ہے یہ غلط ہے یا درست پڑھی ہے؟ صرف آپ نے اتنا بتانا ہے. اگر تو میں نے غلط. ڈاکٹر صاحب ان کو موقع دیں کہ اچھا لے جی، یہ وہ سرکار آگے ہے جو کہتے ہیں کہ شمس الدین نے پتہ نہیں وضو کیوں نہیں کیا، کوئی مجبوری ہوگی. انشاءاللہ صبر کیجئے، بتاؤں گا یہ وضو والا معاملہ بڑی تسلی سے بتاؤں گا. اچھا اب یہ دیکھیے یہ آئے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ شمس الدین نے آیت مبارکہ غلط پڑھی ہے. یہ بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں، بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں اور پھر رضائی بھتیجے کو بلاک بھی کر دیتے ہیں اور پھر جا کے بڑکے مارتے ہیں جی میں نے تو اس کو مناظرے پہ بلایا وہ آیا ہی نہیں. اچھا چلے، اچھا دیکھیے اس کی ساری گفتگو سنیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کیا کہے گا، مگر آج اس کی زبان پہ وہ جیسے مرزا قادیانی نے لکھا تھا نا اپنی کتاب کے اندر، کیا اللہ کی نعوذ باللہ کیا اللہ کی زبان پر مرض لاحق ہو گیا ہے؟ وہ تو خیر خدا کے بارے میں اس نے لکھا تھا. تو میں بھی یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آج ان صاحب کی زبانوں پہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے کہ رضائی بھتیجا آیت پڑھ رہا ہے، لائیو سٹریمنگ میں پڑھ رہا ہے، ساری دنیا سن رہی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں
کہ جو غلط آیت مرزا قادیانی نے کتاب میں لکھی ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں، مگر اس کے باوجود آج ان سب کی زبان پر وہی مرض لاحق ہو گیا ہے. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. جو مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ پہ کہا تھا کہ کیا اللہ کی زبان پر مرض لاحق ہو گیا ہے، آج سارے قادیانیوں کی زبان پہ اللہ نے وہ مرض لاحق کر دیا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا کہتا ہے. سے الگ سے پروگرام کر لیں 2-4 گھنٹے کا، ان سے کر لیں. لیکن یہ پروگرام چونکہ اب ایک خاص موضوع پر چل رہا ہے، یہ شمس صاحب ذرا حوصلہ رکھیں، 1 منٹ مجھے بھی دے دیں، بڑی مہربانی آپ کی. سارے پروگرام میں آپ غیر ارادی طور پر ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کا پروگرام سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ اگر اتنا ہی آپ کو شوق تھا کہ آپ آیت کی تصدیقیں کروا رہے تھے تو اس دن آپ نے 3 گھنٹے وضو ہی نہیں کیا. بہرحال وہ کوئی بات نہیں، اس اعظم سیفی صاحب نے بات کر لی ہے تو وہ مناظرہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہاں. تو عرض یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کے متعلق آپ گفتگو کریں. نیچے دوست کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ غیر متعلقہ گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ آپ کا آپس کا مسئلہ. اعظم سیفی صاحب کو آپ لائیو لیں، وہ بھی آ جائیں گے لائیو، ان کو کوئی مسئلہ. الگ سے 2-4 گھنٹے کا پروگرام رکھیں، اس میں تسلی سے ان سے پوچھ لیں کہ جی یہ آیت جو ہے یہ میں نے ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ پروگرام کو اس طرح چلائیں جس طرح ہمارا ہے. یہ شمس صاحب کا تو بالکل. شمس الدین صاحب، آپ صرف پروگرام کے موضوع کے متعلق بات ہوگی، ادھر ادھر کوئی شخص نہیں جائے گا. اب آپ یہ بتائیں اس موضوع سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے، یا یہ سمجھا جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے جو حالات ہم نے بتلائے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں اور آپ اس کے اوپر کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی جلدی سے یا سوال بتا دیں یا اعلان کر دیں کہ آپ مطمئن ہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی، اگر آپ کا کوئی نمائندہ بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ نے لازمی دینا، یا ان کو بھی بند کروا دے بولنا، آپ بات کریں. اب میر مائنڈ روسٹر میر جو ہے وہ بات کر رہا ہے، آپ سر مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، پوری بات سن لی. میری باری آئی، میری بات سنیے. جو یہ جری اللہ نے بات کی تھی RB والی، آپ نے کیوں نہیں ٹوکا جری اللہ کو کہ یہ ہمارے موضوع کی نہیں ہے؟ اس کی ساری بات سنتے ہیں. میری باری آتی ہے رضائی بھتیجے کی تو آپ کہہ دیتے ہیں جی موضوع پہ آ جائیں. چلیے بہرحال دوسرا یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں نا 3 گھنٹے، ان سے پوچھ لیجئے گا بعد میں کہ پھر یہ